کیا میرے ایمان کے لیے لازمی ہے کہ میں تاریخ کی بنیاد پر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اختلافات میں حق و باطل کا فیصلہ کروں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا ایک مسلم کے ایمان، عقیدے اور نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات، سیاسی نزاعات اور تاریخی واقعات کا مطالعہ کرے، پھر ان میں حق و باطل کا فیصلہ بھی کرے؟ اگر یہ دین کا لازمی تقاضا ہے تو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے اس کی واضح دلیل پیش کی جانی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ دین اسلام ان تمام تاریخی اختلافات سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل عرفہ کے دن سن 10 ہجری آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان اس وقت ہوا جب نہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ پیش آیا تھا، نہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے ادوار آئے تھے، نہ واقعہ جمل ہوا تھا، نہ صفین، اور نہ ہی واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ اس کا مطلب نہایت صاف ہے کہ دین کی تکمیل ان تمام واقعات سے پہلے ہو چکی تھی، لہذا ایک مسلم کا ایمان اس بات پر موقوف نہیں کہ وہ ان تاریخی واقعات کے متعلق کوئی مخصوص رائے قائم کرے یا مختلف شخصیات کے بارے میں فیصلہ صادر کرے۔ ایمان کی بنیاد قرآن و سنت ہیں، نہ کہ بعد کے سیاسی اور تاریخی اختلافات۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعہ جمل، صفین، کربلا یا دیگر تاریخی نزاعات کی تفصیلات سے واقف نہ ہو تب بھی وہ ایک مکمل مسلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، رسالت، آخرت اور دیگر بنیادی عقائد و اعمال کا تعلق ان تاریخی مباحث سے ہرگز نہیں بلکہ براہ راست قرآن و سنت سے ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بسا اوقات ایک علمی ضرورت یا مفید مشغلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ اور دین اسلام میں فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دین اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچا دیا گیا، جبکہ تاریخ انسانوں کی نقل کردہ واقعات کا مجموعہ ہے جس میں ہر قسم کے صحیح و من گھڑت واقعات شامل ہیں۔ اس لیے تاریخ کو دین کا ماخذ بنانا ہرگز درست نہیں۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنے عقائد، وابستگیوں اور گروہی شناختوں کی بنیاد قرآن و سنت کے بجائے تاریخی تنازعات پر رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دین کا مرکز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بجائے فلاں شخصیت کی حمایت یا مخالفت بن جاتا ہے۔ نتیجتاً بعض لوگ ایسے مباحث میں الجھ جاتے ہیں جن کا تعلق نہ توحید اور ایمانیات سے ہے اور نہ ہی عبادات کی اصلاح اور اخلاق کی تعمیر سے، اور نہ ہی آخرت کی کامیابی سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تاریخ کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جو شخص تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہو وہ ضرور تاریخ پڑھے، اس کا تنقیدی مطالعہ کرے، مختلف روایات کا جائزہ لے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرے، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ ایک علمی سرگرمی ہے
دین کی بنیادی شرط نہیں کسی تاریخی رائے کو ایمان و کفر، حق و باطل اور نجات و ہلاکت کا معیار بنا دینا درست طرز عمل نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اسی کی تبلیغ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصتاً اسی کی خوشنودی کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے اور اخلاق و کردار کی اصلاح کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو 10 ہجری میں مکمل کر دیا گیا تھا۔ لہذا تاریخی اختلافات کو ان کی حقیقی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ ان سے علمی استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں دین کا جز، ایمان کا معیار یا امت کی تقسیم کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ مسلمین کی اصل پہچان قرآن و سنت پر عمل ہے، نہ کہ تاریخ کے متنازع ابواب میں کسی مخصوص فریق کی حمایت یا مخالفت۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔